اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا. لیکن اللہ کا فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا کہ جس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا تو گویا اسے جنت میں داخل کر دیا گیا, اور جب جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا فقد فاز, تو یہی کامیابی ہے اور یہی جو ہے جنت کی راہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. لیکن آج ہم نے کسے محبوب سمجھا ہے جو ہمارے لیے دھوکے کا سامان ہے. زندگی کو ہم نے اتنا بہتر سمجھ لیا, ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے. زندگی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا مال و متا, زندگی گزارنے کا ایک سرمایہ ہے. لیکن اللہ فرماتا نہیں, بلکہ جو زندگی تمہاری گزر رہی ہے یہ بھی دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو زندگی ہے دنیا کی یہ دھوکے کا سامان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو پھر اس زندگی پہ ہم ناز کیوں کرتے ہیں, پھر اس زندگی کو ہم بہتر و محبوب کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ہماری دھوکہ اور ہماری بے عقلی اور ہماری ناقصی کہ ہم اس زندگی کو محبوب سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا نہیں, دنیا کچھ نہیں ہے تمہارے لیے, تم تو دنیا کو محبوب نہ سمجھو, آخرت کو محبوب سمجھو. اس لیے کہ آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے, اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں ان کا بدلہ دیا جائے. تو یہ ہے. لیکن جو زندگی گزار رہا ہے اور اس زندگی کو محبوب سمجھ رہا ہے, اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اس دیوار کو خرید لیا جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں, جس پر جو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک دیوار پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں, لیکن وہ شخص بے عقل تھا, اس نے سمجھا یہ دیوار روشن ہے. جب اس نے دیکھا یہ دیوار روشن ہے, اس نے فوراً جو ہے اس کا سودا کر لیا, اور جس شخص کی وہ دیوار تھی اس نے فوراً اس کو فروخت کر دی. لیکن جب شام کا سورج ڈھلا اور سورج غروب ہوا, کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو دیوار چمک رہی تھی اور روشن تھی وہ دیوار, وہ اپنی حالت پر لوٹ آئی, وہ اپنی کیفیت پر لوٹ آئی. تو وہ شخص بڑا نادم و شرمندہ ہوا. پھر اس نے جا کر کہا کہ یہ دیوار تو بڑی اپنی حالت پر لوٹ آئی. کہا کہ یہی تو دھوکہ ہے دنیا کی زندگی کا کہ انسان دنیا کی چمک و دھمک میں گم ہو جاتا ہے, اس کے اندر ڈوب جاتا ہے. لیکن حقیقت تو یہ کہ زندگی کچھ نہیں, یہ بھی اسی شخص کی طرح ہے کہ جب شام کا سورج ڈوبا تو پھر اسے یقین ہو گیا کہ زندگی بھی ایسی ہے جس دن زندگی کا شام ہو جائے گی, زندگی کا سورج ڈوب جائے گا, تو پھر ہماری زندگی سے بھی پوچھا جائے گا, ہم سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ زندگی کیسے گزار کر آئے, انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری. تو پھر یہ دھوکے کا سامان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں, صرف یہ دھوکے کا سامان ہے. وہ ایک شخص ایک فقیر ایک بادشاہ کے دربار میں جس وقت حاضر ہوا, اور جیسے ہی وہ فقیر خود بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے فقیر نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی, اچھی دعوت کی. کہا کہ اے بادشاہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ زندگی تو جانا ہے, ایک دن تجھے لوٹنا ہے, اپنے اپنی طرف یاد تجھے پلٹنا, تو اس زندگی پہ نازا ہے, تو اس زندگی پہ اتنا خوش ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ابھی یہ نہیں جانتا, جو ہے دائیں بائیں وزیر کھڑے ہوئے ہیں, کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں, خادم اور خدام کھڑے ہوئے ہیں, یہ ابھی تک سے واقف نہیں, یہ سلطنت سے واقف نہیں, اس کی زندگی کیا ہے, اسے دربار سے باہر کر دو. اسے باہر کر دیا. پھر اس نے ایک مرتبہ واپس پھر آیا اور پھر جو بادشاہ کو ایک مرتبہ پھر سمجھایا. اس نے کہا بادشاہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے, آج اپنے رب کی راہ کی طرف پلٹا. بادشاہ نے پھر وہی بات کہی, کہا کہ اس کو لٹا دو, اسے پتہ نہیں کہ جو ہے حکومت کے جو مزے ہیں وہ اس سے واقف نہیں, اس کو باہر نکال دو. فوراً اسے باہر نکال دیا. ایک دن کیا ہوتا, وہی بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا سفر کر رہا ہے, اچانک گھوڑا شرکس ہو گیا اور بھٹک گیا. وہ ایسی راہ پر لے گیا اس بادشاہ کو جہاں پر دونوں طرف پانی نہیں تھا. کیا دیکھتا ہے, وہی فقیر جس نے اسے سمجھایا اور اسے جو ہے راہ راست کی طرف بلایا, وہی فقیر ہے, اور دیکھ رہا ہے کہ اس ٹھکانے پر ایک مشغلہ لگا ہوا ہے. بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ میں یہاں کا بادشاہ
بادشاہ ہوں اور مجھے پانی کی ضرورت ہے. اس نے کہا اگر تو ہوگا تو یہاں کا بادشاہ ہوگا, لیکن میرے لیے تو کوئی بادشاہ نہیں. میں پانی کسی کو فری نہیں دیتا بلکہ اس کو فروخت کرتا ہوں, اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت ادا کر دو. کہا کہ قیمت تو دینا ہوگی لیکن آدھی حکومت دینا ہوگی. بادشاہ نے کہا یہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا نہیں, اگر میں پانی اس کے علاوہ نہیں دے سکتا. لیکن بادشاہ کی جو زندگی تھی وہ گلے کے اندر اور ہنسلی میں رکھی ہوئی تھی. وہ سمجھ رہا تھا کہ اب جو روح پرواز کرنے والی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, زندگی تو بچ جائے گی. اس نے فوراً جو آدھی حکومت دے دی. جب اس نے پانی پیا گلے کے اندر اٹک گیا اور جو اس سے نیچے نہیں اترا. اس نے کہا فقیر نے اس کا بھی علاج میرے پاس ہے, اگر تو کہے تو میں اس کا بھی علاج کر دوں, لیکن میں فری نہیں کرتا, اس کو بھی قیمت اور اجرت دے کر ہی کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں اجرت دے دوں گا, تو اس کا بھی علاج کر تاکہ زندگی بچ جائے. کہا کہ جو آدھی حکومت بچی وہ بھی مجھے دینا ہوگی. بادشاہ نے کہا یہ کیا بات کرتا؟ کہا نہ یہ ہوگا اور تجھے دینا ہوگی, اس کے بعد میں علاج نہیں کر سکتا. لیکن جب بادشاہ اس کے راضی ہوا تو فوراً فقیر نے اپنے جو ہے اس جھولے کے اندر سے دستاویز نکالے. کہا اس پر سہن کر دے تاکہ تو بیمانی نہ کر سکے. فوراً بادشاہ نے سہن کرے اور پھر اس کے بعد جو اس نے پانی اس کو دیا اور پھر اس کے لیے دعائیں کی. تو جو ہنسلی میں پانی اٹکا ہوا تھا فوراً نیچے اتر گیا. پھر اس کے بعد بادشاہ اپنے گھوڑے کو لے کر دربار میں آیا. پھر وہ فقیر ایک مرتبہ اس نے سوچا اپنے کپڑوں کو چینج کر کے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بادشاہ پھر مان جائے. اس نے پھر کوشش کی کہ بادشاہ کی زندگی کچھ نہیں ہے. اس نے وہی رویہ اختیار کیا, کہا کہ اس فقیر کو باہر نکال دو. جیسے اس نے یہ بات کہی فقیر نے اپنے اندر سے دستاویز نکالے. کہا یہ ہے تیری حکومت جو کڑا جنگل کے اندر تو مجھے اپنے ہاتھ میرا ہاتھ بیچ چکا ہے اور تو میرا ہاتھ بیچ چکا, یہ تیری حکومت ہے. بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا. کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ایک دن تو اپنے تخت سے نیچے اترے گا. آج یہ حکومت میری ہے, تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں, نیچے اتر جا. تو یہی کوئی زندگی ہے ہم جس پر نازا ہے. یہ تو ایک گھونٹ پیالہ ہے, یہ تو ایک گھونٹ پانی کے علاوہ کچھ نہیں زندگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندے مومن کے جسم سے روح کو کھینچا جاتا ہے, اگر زمین کے تمام سمندروں کو اس کے طرف موڑ دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی, تب بھی اس کی پیاس اور اس کا پیٹ اس کا سکم نہیں بھر سکتا. فرمایا کہ اگر زمین کے تمام سمندر اس کے طرف موڑ دیے جائیں